بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی سردار آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ میں ہی پوری کتاب لے کر آئے تھے، آپ بھی پورا قرآن ایک مرتبہ ہی لے کر آ جاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بعض مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ اور اس کے فرشتوں کو نہ دکھاؤ، اللہ کو دکھا دو اور فرشتوں کو دکھا دو تو پھر ہم بات کو مان لیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس طرح کے بیجا سوالات کرتے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے آباء و اجداد کر چکے ہیں، کہ انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتاً، کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں گے بغیر کسی پردے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ضد اور اصرار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ بھی دیا کہ ہاں یہ میری کتاب ہے اور اس پر جاؤ عمل کر لو۔ کہنے لگے آواز ہی آ رہی ہے خالی، نظر نہیں آ رہا، دکھاؤ پہلے تب مانیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے تمہارے جو گزشتہ آباء و اجداد تھے جس طرح سے وہ بیجا سوالات کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم میرے اس رسول سے اسی طرح کے بیجا سوالات کرو؟ چنانچہ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بیجا سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے سوالات کر چکے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتوں کو اختیار کرے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے دور جا پڑا، بھٹک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہر سال؟ انہوں نے کیا کہا کہ ہر سال حج کرا کر، ہر سال حج کیا کریں، ہر سال حج کی فرضیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور انہوں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا۔ لہذا جب تک میں خاموش رہوں، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی مجھ سے سوالات نہ کرو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال واضاعۃ المال، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو بہت ناپسند کیا ہے۔ نمبر 1 قیل و قال کرنا، یعنی فضول باتیں کرنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ نمبر 2 کثرت سوال کرنا، سوالات کی کثرت، بہت زیادہ سوالات کرنا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ،
اور مال ضائع کرنا، برباد کرنا، فضول خرچی کرنا، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ پہلا عمل ناپسند ہے وہ تو متعدد احادیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضول بکواس پسند ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ جب اپنی زبان کھولو تو اس سے خیر کی بات نکالو، اچھی بات نکالو، ورنہ تو کیا رہو؟ خاموش رہو۔ یعنی بے جا زبان کا استعمال کرنا یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ نمبر 2، کثرت سوال، بہت زیادہ سوالات کرنا اس آیت میں منع کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایک دوسری آیت میں منع کیا گیا، اے ایمان والو کثرت سے سوالات نہ کرو، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، کہ ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو اور اپنی بات کو زور سے نہ کہو۔ تو صحابہ اس لیے بھی ڈرتے تھے کہ حضور کی مجلس میں ہو اور ہم کوئی سوال کرنے لگے اور ہماری آواز حضور کی آواز سے کیا ہو جائے؟ تھوڑی تیز ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہارے سارے نیک اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ بیماری ہے۔ اور دوسری ہے اضاعت المال، مال ضائع کرنا، برباد کرنا۔ یہ بھی کثرت سے معاشرے میں رواج پاتا جا رہا ہے، چاہے وہ ہماری خوشی کی تقریبات ہو یا ہمارے غم کے موقع ہو یا ہمارے بیاہ شادیوں کی تقریبات ہو یا اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے وابستہ ہو۔ یہ بیماری ہماری زندگیوں کے اندر رچ گئی ہے۔ فضول خرچی کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، فضول خرچی کرتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس عمل کے اختیار کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ کیا کہا؟ شیطان کا بھائی قرار دیا، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یقینی بات ہے چونکہ یہ عمل اللہ کو ناپسندیدہ ہے، تو جو اس عمل کو اختیار کرے گا تو جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اس والی جماعت میں جائے گا۔ تو اس لیے قرآن میں کہا گیا اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے کیا ہے؟ بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مجھے خالی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی، ضمان کا مطلب ہے گارنٹی، 2 چیزوں کی گارنٹی دے کہ ان 2 چیزوں کا استعمال صحیح کرے گا تو پھر میں اس کو دنیا ہی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں پہنچے گا، میں اس کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ نمبر 1 زبان کا صحیح استعمال اور نمبر 2 شرمگاہ کا صحیح استعمال۔ جتنے بھی گناہ ہیں اگر غور کیا جائے تو ہر ایک گناہ کا نچوڑ کہاں آتا ہے؟ انہی 2 جگہ سے آتا ہے۔ بنیاد جو ہوتی ہے کیا ہے؟ انہی 2 جگہ سے۔ مثال کے طور سے آنکھ اگر غلط کام کر رہی ہے تو وہ کس وجہ سے؟ اس شرمگاہ کی وجہ سے۔ آنکھ اگر بد نگاہی کر رہی ہے، بد نظری کا اگر آنکھ شکار ہے تو وہ آنکھ کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ میں چپکا ہوا ہے دوسرا مسئلہ۔ اس کی وجہ سے اگر آپ نے عہد کر لیا کہ میں اس چیز کو صحیح جگہ پر استعمال کروں گا، حرام اور ناجائز کاموں میں استعمال نہیں کروں گا، تو پھر آپ کا گناہ بھی بچ جائے گا، کان کا گناہ بھی بچ جائے گا، ہاتھ اور پاؤں کے بھی بہت سارے گناہ بچ جائیں گے، اور جو مین گناہ ہے شرمگاہ کا وہ تو کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے زبان، خیر کا کلمہ نکلے یا شر کا کلمہ نکلے، نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ یہ زبان ہی ہے، یہ زبان ہی تو ہے خالی۔ یہ اتنی سی زبان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ پورے جسم کے اعضاء سے، پورے جسم کے اعضاء اکٹھے ہو کر اس زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو سیدھی سیدھی چلنا، تو سیدھی سیدھی چلنا، اگر تو سیدھی ہوگی تو ہم بھی خیر میں رہیں گے، اور اگر تو نے فساد کیا تو تیرا تو کچھ نہیں ہونا، بلکہ کس کی اتڑی جائیں گی؟ ہماری۔ اسی لیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ کیا ہے؟ ناپسند ہیں، جن میں سے 2 چیزوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ 2 چیزوں کا تعلق کیسے ہے؟ انسان کی زبان سے ہے۔ نمبر 1 فضول باتیں کرنا اور نمبر 2 بہت زیادہ سوالات کرنا۔ یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی؟ انسان کی زبان سے۔ اور تیسرا ہے مال کو ضائع کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔